السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اسلامیات لیکچرشپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ CSS PCS اور PMS کے جو سبجیکٹ کے لیے امتحانات ہوتے ہیں اس کا ایک ایسا پیپر شیئر کر رہے ہیں کہ جس میں زیادہ تر کوسچن جو ان امتحانات میں ریپیٹڈ ہوتے رہے ہیں پوچھے گئے ہیں، اور وہ معروضی اسلامیات کے نام سے ایک سب سے زیادہ جو اہم کتاب ہے جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی، اس سے ہم نے لیے ہیں۔ یہ کتاب PDF کی فارم میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ انتہائی اہم پیپر کون سے کوسچن سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے کہ 40 وہ کتاب حدیث ہوتی ہے جس میں احادیث درج ہو۔ یہ CSS اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2010 کا کوسچن بھی ہے۔ تو 40 وہ کتاب حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کتنی احادیث ہوتی ہیں؟ تو آپشن 1 درست ہے کہ اس میں 40 احادیث ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کوسچن نمبر 2 ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیہ مبارکہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ PCS 2003 کا کوسچن ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ کون سی صورت؟ سورہ احزاب میں ہے، سورہ حجرات میں ہے، توبہ میں ہے، یا پھر سورہ المائدہ میں ہے؟ تو یہ سورہ حجرات میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کو واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا اس کے باوجود اگر وہ یہ رکن نہ کرے، ادا نہ کرے، تو چاہے یہودی مرے یا عیسائی، اس سے کوئی غرض نہیں۔ PCS 2002 کا کوسچن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ حج سے متعلق ہے کوسچن، یہ والا دال جو ہے نا درست ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے قرآن کریم میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہے؟ ریپیٹڈ ہے۔ فیڈرل پبلک کا بھی کوسچن CSS میں بھی آیا ہے۔ تو 4 مرتبہ قرآن کریم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے۔ اس کے بعد حد قذف کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ ہے۔ تو اس کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ ہے کہ حد قذف 80 کوڑے اس میں جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں، یہ شرعی حد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے تفسیر مظہری کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ قاضی محمد ثناء اللہ مظہری۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا درست آپشن ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے اور بہت معروف ہے۔ کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ یہ بھی ریپیٹڈ ہے۔ تو سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہے کہ سورہ سبا، ٹھیک ہے، سورہ سبا یہ کون سی سورت ہے؟ مکی ہے، مدنی ہے، مکی ہے، یا مکی مدنی دونوں ہے؟ تو کیا ہے؟ تو اس کا درست جو آپشن ہے وہ ہے کہ سورہ سبا کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوسچن نمبر 9 ہے معین وہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں 100 سے زائد آیات ہوں، جس میں نرم احکام ہوں، سخت احکام ہوں۔ تو یہ میاتن سے لیا گیا ہے، میاتن 100 کو کہتے ہیں۔ تو اس کا درست آپشن ہے وہ جس میں 100 یا اس سے زائد آیات موجود ہوں۔ کوسچن نمبر 10 ہے احسن القصص قرآن کریم میں کس واقعے کو کہا گیا ہے؟ پبلک سروس کمیشن کے 2011 کے پیپر کا یہ کوسچن ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی کہ کہف کسے کہتے ہیں؟ پہاڑی کو، چشمے کو، دریا کو، یا غار کو؟ ٹھیک ہے۔ تو کہف یہ کہا جاتا ہے غار کو۔ ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو ملتا ہے، وہ ایک غار کے اندر ہی ان کا واقعہ ہوا تھا، اور تو غار کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سورہ حج 10 رکوع اور ڈیش آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور CSS میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے کہ 78 آیات پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10 رکوع اور 78 آیات پر مشتمل ہے۔ کوسچن نمبر 13 ہے النمل کے معنی کیا ہے؟ چونٹی، مکھی، مکڑی۔ تو چونٹی اس کے معنی ہے۔ سورہ الحدید کا آغاز کس حروف تہجی سے ہوتا ہے؟ شین سے، سین سے، صاد سے، یا پھر دال سے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے سین سے۔ ٹھیک ہے۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کون سی صورت کے اندر ہے؟ تو مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کلیم اللہ کون سے نبی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔
کتنی صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی؟ 86۔ یہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کے پیپر میں آیا تھا 86۔ کس نے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہا؟ خوارج نے، معتزلہ نے، شامی نے، یا پھر کوفی نے؟ تو معتزلہ کا یہ موقف تھا اور یہ ان کا نظریہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہا تھا۔ کویسچن نمبر 19 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کون سی سنہ ہجری میں ہوا؟ 10، 11، 12 یا پھر 13؟ درست آپشن ہے 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 20، 27 رجب کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے، شب برات کی وجہ سے، یا پھر شب معراج کی وجہ سے؟ درست آپشن یہی ہے، شب معراج کی وجہ سے یہ 27 رجب کی اہمیت ہے۔ نیکسٹ ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے تدوین قرآن کا کام کس کے سپرد کیا؟ حضرت زید بن ثابت، اسامہ بن زید، حضرت عمیر؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ الف، یعنی کہ حضرت زید بن ثابت کے ذمہ تدوین قرآن کریم کا کام سپرد کیا گیا۔ پہلی وحی میں کتنی آیات تھی؟ 3، 5، 7 یا پھر 9؟ یہ بھی ریپیٹڈ کویسچن ہے اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے 5۔ پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اسلام کے مطابق بیوی کا وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، کہ اس کا بیوی کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ آدھا ہے، 2/3 ہے، 1/4 ہے، یا 1/8 ہے؟ تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے۔ ٹھیک ہے جی، میقات کس جگہ کو کہتے ہیں جہاں احرام باندھا جائے، جہاں پہ جمرات کنکریاں ماری جائیں، یا جہاں خطبہ دیا جاتا ہے؟ نہیں جی، میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ الباری کے لفظی معنی کیا ہے؟ سخاوت، ہمدردی، بنانے والا۔ ٹھیک ہے، تو الباری کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بنانے والا۔ ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 26 ہے، مسجد مندرجہ ذیل میں سے کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں؟ تو سورہ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کس خلیفہ نے پہلی بار جیل کا نظام متعارف کرایا؟ کویسچن نمبر 20 ہے، آپشن بے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کا نظام سب سے پہلے متعارف کرایا تھا۔ قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ جی میں اس کا درست آپشن ہے۔ قرآن کریم کی لمبی ترین جو سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ ناس، سورہ آل عمران، یا سورہ البقرہ؟ تو سورہ البقرہ سب سے لمبی ترین سورت ہے۔ یہ بھی ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کے پیپر میں آیا تھا۔ قرآن کریم کی مختصر ترین سورت سورہ الکوثر ہے، 31 ہے۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں؟ ٹھیک ہے، 558، 540 یا پھر 557؟ تو اس کا درست آپشن جیم ہے جی، 540۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے، کون سے صحابی 73 ہجری کو دمشق میں فوت ہوئے تھے؟ حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت اسوہ بن مسعود، یا حضرت وحشی؟ تو اس کا درست آپشن ہے آپشن بے، حضرت عوف بن مالک 73 ہجری کو دمشق میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ٹھیک ہے جی، 34 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سنہ ہجری میں اسلام قبول کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، آپشن 1 ہے کہ 8 ہجری، 9 ہجری، 7 ہجری، یا پھر 11 ہجری؟ تو درست آپشن اس کا جی میں 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن کہ حضرت عمر فاروق کب پیدا ہوئے؟ 560 عیسوی، اور 591، 590 یا پھر 581 عیسوی میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 581 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، درست آپشن دال ہے۔ حضرت علی نے کس سنہ ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا؟ 9 ہجری، 13 ہجری، 11 ہجری، یا پھر 7 ہجری؟ تو درست آپشن ہے آپشن جیم، یعنی کہ 7 ہجری کو خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں فوت ہوئے؟ شام میں، عرب میں، مصر میں، یا پھر فلسطین میں؟ درست آپشن جیم ہے، یعنی آپ مصر میں فوت ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کتنے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی؟ 6، 7، 5 یا پھر 8؟ تو درست آپشن ہے جیم، یعنی 5 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سیف اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ان میں سے کسی نبی کا بھی لقب سیف اللہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا۔
کتنے غزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا؟ 29، 27، 31 یا 34؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 27 اس کا درست آپشن ہے، آپشن بے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ، آخری بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کتنے مہینے بعد ہوئی؟ 7 مہینے، 19 مہینے، 8 مہینے یا پھر 6 مہینے؟ تو اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے 6 مہینے۔ پہلی جنگ جو مسلمانوں نے عرب کی سرزمین سے باہر لڑی اس کا نام غزوہ موتا، غزوہ تبوک، غزوہ بدر، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو 43 کا آپشن بھی یہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نہ غزوہ تبوک ہے، نہ غزوہ بدر، نہ ہی جنگ موتا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، 4000، 3800 یا پھر 3200؟ تو یہ 3200 والا آپشن جیم درست ہے۔ کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ نازل کی؟ 4 کتابیں نازل ہوئی۔ کس جنگ میں مسلمانوں نے کی سب سے بڑی فوج تھی؟ غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں، ٹھیک ہے، یا پھر غزوہ بدر میں؟ تو غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی۔ 47 ہے کہ سب سے پہلے کس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا؟ فرانسیسی میں، انگریزی میں، جرمنی زبان میں، یا پھر لاطینی زبان میں؟ تو سب سے پہلے جو قرآن کریم کا ترجمہ وہ لیٹن لینگویج میں ہوا تھا۔ دال آپشن درست ہے۔ سال ہجرت کون سا ہے؟ 621، 22، 18 یا پھر 624؟ تو اس کا درست آپشن ہے 624، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کا سال ہے۔ ام القرآن کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ نمرود نے کس نبی کو آگ میں پھینکا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر کس سن میں فرض ہوئی تھی؟ 8 ہجری، 5 ہجری، 3 ہجری یا پھر 7 ہجری؟ تو اس کا درست آپشن ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر کب فرض ہوئی؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن جیم، یعنی 3 ہجری کو۔ شراب کو کب حرام قرار دیا گیا تھا؟ یہ بھی ریپیٹڈ کویسچن ہے۔ 9 ہجری، 18 ہجری، 11 ہجری یا پھر 8 ہجری؟ اس کا درست آپشن جیم ہے، 8 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کتنی قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی؟ 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ معراج کی شب حضرت آدم علیہ السلام کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر یا پھر چوتھے آسمان پر؟ تو اس کا درست آپشن ہے پہلے آسمان پہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، قرآن کریم کس مہینے کی شب کو نازل ہوا؟ رمضان المبارک کی شب کو نازل ہوا۔ سب سے پہلی کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ زبور، تورات، انجیل یا پھر قرآن کریم؟ تو آپشن بے درست ہے، تورات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ عشر ایک عربی کا لفظ ہے، عشر، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں جی؟ 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ کس خلیفہ نے ہجری سن شروع کی؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان یا حضرت علی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سن شروع کی تھی۔ سود کو کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ 10 ہجری، 9 ہجری، 12 ہجری یا پھر 8 ہجری؟ تو اس کا درست آپشن ہے آپشن جی، 9 ہجری سود کو حرام کیا گیا تھا، حرام قرار دیا گیا تھا۔ تیمم کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری یا پھر 8 ہجری؟ تو اس کا درست آپشن ہے 4 ہجری کو تیمم کرنے کا حکم نازل ہوا۔ کس شخص نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے پہچانا اور کہا یہ آخری نبی ہیں؟ حضرت علی نے، حضرت عبد المطلب، ورقہ بن نوفل یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست آپشن جی میں ورقہ بن نوفل نے آپ کو پہچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت قاسم، حضرت طاہر یا حضرت ابراہیم؟ حضرت قاسم آپ کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ واقعہ افک قرآن کریم کی کون سی سورہ میں مذکور ہے؟ سورہ بقرہ، النور، توبہ یا سورہ یاسین میں؟ درست آپشن جیم ہے، سورہ نور میں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 7، 8، 9 یا پھر 5؟ درست آپشن الف ہے، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ آج کل بر صغیر میں قرات کا دار و مدار کون سی قاری کی طرز پر ہے؟ نافع بن عبد الرحمن، عاصم بن ابو النہو الاسدی، عبداللہ بن کثیر مکی؟ تو اس کا درست آپشن ہے الف، علامہ
امام عاصم بن ابو النحو کا ان کی جو قرات ہے جو آج کل بر صغیر میں پڑھی جاتی ہے۔ کاتبین وحی کی تعداد کتنی ہے؟ 40، 50، 70 یا پھر 100؟ ٹھیک ہے، تو درست آپشن ہے جی 40۔ حضرت علی کے مشہور نحوی شاگرد کا نام محمد بن حنفیہ، ابو الاسود الدولی، امام حسن بصری یا امام ابو حنیفہ؟ درست آپشن ہے آپشن بے کہ ابو الاسود الدولی آپ کے نحوی شاگرد کا نام تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ قرآن کریم کے جو اعراب ہیں وہ بھی انہوں نے ہی لگائے تھے، بعض حجاج بن یوسف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حمزہ اور شد کی شکلیں کس نے وضع کی؟ سبوی، ابو الاسود الدولی یا خلیل بن احمد النحوی یا حسن بصری نے؟ تو درست آپشن دال ہے، خلیل بن احمد النحوی نے حمزہ اور شد کی شکلیں وضع کی۔ مشہور حاتم طائی کے کس بیٹے نے اسلام قبول کی اور بعد میں صحابی کا درجہ بھی پایا؟ درست آپشن ہے حضرت عدی نے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت لوط یا حضرت نوح؟ درست آپشن جیم ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے۔ اس نبی کا نام جن کی آنکھوں کی بینائی اس وجہ سے جاتی رہی کہ ان کا بیٹا جدا ہو گیا۔ درست آپشن جیم حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سورہ الفاتحہ میں المغضوب علیہ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہودی، نصارہ، ہنود یا پھر مجوسی؟ درست آپشن الف ہے، یہودی اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے؟ درست آپشن جیم ہے، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری۔ محی الدین بن عربی کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ الفتوحات المکہ، زاد المعاد، البحر المحیط یا غرائب القرآن؟ درست آپشن الف ہے، الفتوحات المکہ۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب بعد بارش ہوئی جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی۔ درست آپشن جیم ہے، 3.5 سال کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اس وقت موضتین سے مراد کیا چیزیں ہیں، کون سی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم کی 2 صورتیں، فقہ حنفی کی کتابیں، فقہ جعفری کی کتابیں یا حدیث کا مجموعہ؟ فقہ یہ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ اس سے مراد ہے۔ کس نبی نے گدھے کی سواری کی؟ ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر، حضرت یحییٰ یا حضرت ذوالکفل؟ درست آپشن ہے آپشن الف، حضرت ذوالکفل نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کو تعمیر کیا اس کا نام کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ، القرطبہ، نیلی مسجد یا کوئی نہیں؟ تو مسجد اقصیٰ جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نبی کے کزن تھے؟ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت لوط یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست آپشن الف ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ کزن تھے۔ عتیق کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر کس کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت علی یا حضرت ابو بکر صدیق؟ ٹھیک ہے، تو درست آپشن جیم حضرت ابو بکر صدیق۔ کس خلیفہ نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کہلوایا؟ یہ ایک کوسچن ہمارے ٹیسٹ کے اندر بھی آیا تھا کہ سب سے پہلے کس نے امیر المؤمنین کہلوانا شروع کیا تھا؟ تو درست آپشن اس کا بے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی تھی۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت ولید بن مالک؟ درست آپشن ہے آپشن جی، ولید بن عبد الملک نے یہ تعمیر کرائی تھی۔ الازہر مسجد کب تعمیر ہوئی؟ ٹھیک ہے، 920، 950، 990 یا پھر 972 میں؟ درست آپشن جیم ہے 972۔ اسلامی فقہ کا تیسرا ماخذ قرآن کریم ہے، حدیث ہے، اجماع ہے یا اجتہاد ہے؟ تو تیسرا آپشن ہے یہ جیم یعنی اجماع۔ پہلا اسلامی فقہ کا پہلا جو ماخذ ہے وہ قرآن کریم ہے، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع ہے اور چوتھا پھر اجتہاد ہے۔ فیض الباری شرح صحیح البخاری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انور شاہ کاشمیری، مولانا قاسم نانوتوی، محمود الحسن دیوبندی یا مولانا طیب صاحب؟ درست آپشن ہے آپشن الف، مولانا انور شاہ کاشمیری۔ شاہ ولی اللہ کا شجرہ نسب کس صحابی رسول سے جا کر ملتا ہے؟ درست آپشن بے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شاہ ولی اللہ نے احادیث کا علم کن سے حاصل کیا؟ درست آپشن ہے آپشن بے، شیخ ابو طاہر مدنی۔ شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمہ قرآن کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست آپشن اس کا ہے الف یعنی فتح الرحمان۔
ٹھیک ہے، واقعہ کربلا کون سی سن ہجری میں پیش آیا؟ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے امہات المومنین میں سے کون واقعہ کربلا کے وقت زندہ تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 61 یا 63 ہجری میں 84 ایئر کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، یہ واقعہ کربلا کے وقت موجود تھی۔ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے موت امام مالک کی عربی شرح کون سی ہے؟ المصوّع، المصغّع، شرح الحدیث، فیض الباری یا المصوّع؟ درست آپشن ہے دال، ٹھیک ہے جی، المصوّع موت امام مالک کی عربی شرح ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ الاتقان، الفوز الکبیر، فیض الباری یا پھر ادی السارہ؟ الاتقان فی علوم القرآن، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ہے اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست آپشن ہے جیم، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا۔ نیکسٹ قرآن کریم کے مطابق کون سا مذہب اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ یہودیت، اسلام یا عیسائیت یا کنفیوژن؟ تو اللہ تعالیٰ کو اسلام سب سے زیادہ پسند ہے جی، آپشن بے درست ہے۔ نیکسٹ ہے کہ خطیب الانبیاء علیہ السلام کا لقب ریپیٹڈ ہے، اعدلوا اقرب للتقوی، یہ آیہ مبارکہ کون سی صورت میں ہے؟ PCS 2003 کا کوشچن ہے۔ درست آپشن ہے دال، سورہ المائدہ میں ہے۔ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر کتنی مرتبہ ہے؟ 500 بار، 600 بار، 700 بار یا پھر 800 بار؟ درست آپشن ہے جیم، 700 بار۔ التحلیل کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، کلمہ طیبہ پڑھنا یا دونوں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ درست آپشن بے ہے کلمہ طیبہ پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز کب ادا کی؟ 10 نفی، 2 ہجری، پہلی ہجری یا پھر 3 ہجری؟ درست آپشن بے ہے یکم ہجری، یعنی پہلی سن ہجری کو آپ نے نماز جمعہ کی ادا کی تھی۔ تو یہ کتاب جس سے یہ سارا پیپر لیا گیا ہے یہ آپ PDF میں بھی موجود ہے، اور یہ آپ کو مل جائے گی واٹس ایپ نمبر پہ، ای میل کے تھرو بھی آپ کو مل جائے گی۔ کمنٹ میں اپنا ای میل لکھیں، یا پھر آپ کو اس کتاب کے بارے میں ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے، وہاں پہ آپ میسج کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور میسج کریں اس نمبر پہ، تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید اپڈیٹڈ ویڈیو کے لیے، اسلامیات لیکچرشپ کے لیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے ہم نے اور باقی ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ انٹرویو کے لیے، انٹرویو کی تیاری کے لیے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، مکمل طریقہ کار بتایا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔